المقام والشفاعة والرضا الذي دنا وتدلى وكان قام قوسين أو أدنى وأوحى إلى عبده ما أوحى محمد المصطفى أحمد المجتبى الذي كان نبيا وآدم بين الدين والماء وعلى آله وأصحابه القرباء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت من استطاع إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ میری لاج رکھنا میرے خدا تجھے تیرے حبیب کا واسطہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بڑی محبت کے ساتھ اس میں پاک پڑھیں صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات فخر موجودات شافی روز جزا امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اقدس پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام عزیز بزرگ و دوستو اور نوجوان
ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سجدہ جمعہ انشاءاللہ الرحمن نماز اس کی فضیلت کے حوالے سے ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات حق اور سچ بیان کرنے کی، سن کر اس پہ عمل کرنے کی اور اعتقاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیزان گرامی، جو حدیث پاک میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت فرمائی، یہ حدیث پاک بخاری شریف، مسلم شریف، نسائی شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف اور اس کے علاوہ مشکات اس کی شرح کرتے ہوئے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے میراث المناجی اس کے اندر کتاب الایمان اس میں بھی اس حدیث پاک نقل فرمایا ہے۔ اس کے راوی امیر المومنین مراد مصطفیٰ اور مرید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں جلوہ گر تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اجنبی شخص آیا سواری بن کر، جس نے اپنے گھٹنوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ دیا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے خاتم النبیین، قال اخبرنی عن الاسلام، کہ آپ مجھے خبر دیں کہ اسلام کیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ کے تاجدار امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان رکھنا، اس کو وحدہ لا شریک ماننا، اور دوسرا یہ گواہی دینا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے سچے نبی ہیں۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنا، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، اور ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھنا، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر استطاعت ہو، مال و دولت پاس ہو تو پھر اللہ رب العزت کی گھر کا حج کرنا۔ اب جو سواری بن کر آئے کوئی عام ہستی نہیں، جناب سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ سواری بن کر آئے۔ اب جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بیان کر دیا تو انہوں نے کیا کہا؟ قال صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مدینے کے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ عرض کرتے ہیں کہ قال فعجبنا له یسألہ ویصدقہ، کہ ہمیں یہ بات بڑی عجیب لگی کہ سوال بھی خود کر رہے ہیں اور تصدیق بھی خود فرما رہے ہیں۔ اب یا تو بندہ سوال کر سکتا ہے یا بندہ جواب دے سکتا ہے۔ اب سرکار علیہ السلام سے پہلے پوچھا پھر اس کی تصدیق بھی کر دی۔
انشاءاللہ الرحمن پھر کبھی اس حدیث پاک کے مفہوم کو اور اس کو تفصیلاً بیان کریں گے، کیونکہ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ صرف نماز کے حوالے سے ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 رکن بیان فرما دیا، کس کے تحت؟ الاسلام کے تحت۔ اب اس میں سے ہم نے جس پہ گفتگو کرنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ تقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرنا۔ اب نماز پڑھنے اور نماز کو قائم کرنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ پہلے اس فرق کو سمجھیں۔ نماز پڑھنا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ گھر سے تیاری کر کے نماز پڑھنے کی وجہ سے آیا مسجد میں، اب جب مسجد میں پہنچا تو اس نے نماز کے فرائض جو ہیں وہ مکمل طور پر ادا نہیں کیا، نماز کے واجبات کو چھوڑ دیا، نماز کی جو سنتیں ہیں اس کو ترک کر دیا، مطلب جو سجدہ ہے اس کو صحیح سے ادا نہیں کیا، رکوع قیام اس کو ٹھیک سے ادا نہیں کیا، اور جو قیام میں قرار کر رہا تھا اس میں بھی غلطیاں کرتا رہا۔ اب گھر سے تو آیا تھا نماز پڑھنے کے لیے، لیکن اس نے نماز تو پڑھی ہے لیکن نماز کی اصل کو کھو بیٹھا ہے۔ مطلب کیا؟ اس نے نماز کو ضائع کر دیا۔ جب اس نے فرائض کی پابندی نہیں کی، واجبات کو خیال سے پڑھا نہیں، سنت کو خیال سے ادا نہیں کیا، تو وہ نماز اس نے پڑھی نہیں، نماز اس نے ضائع کر دیا۔ نماز کا قائم کرنا جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے فرائض کو ٹھیک سے ادا کر دیا جائے، اس کے واجبات کو پورے طریقے سے اور توجہ کے ساتھ پڑھا جائے، اور اس کی سنت کو ٹھیک سے ادا کیا جائے۔ جو بندہ نماز کو قائم کرتا ہے پھر ایسی نماز جو ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ یہ فرق ہے نماز پڑھنے میں اور نماز کو قائم کرنے میں۔ جہاں مدد بیان کی گئی تو کیا فرمایا؟ یقیمون الصلاۃ، تقیم الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرنے والے مستقیم لوگ ہیں۔ جو نماز کو قائم کرتے ہیں وہ راہ نجات پا گئے۔ نماز پڑھنے والوں کی بات نہیں ہوئی، نماز کو قائم کرنے والوں کی بات ہوئی، کہ جو نماز کو ٹھیک سے پڑھتے ہیں، اس کے فرائض توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کے واجبات کا خیال رکھتے ہیں، اس کی سنت کا خیال رکھتے ہیں۔ ایک عربی کا محاورہ ہے کہ اقام مت، کسی چیز کو سیدھا کر دینا، اقام العود، مطلب کیا؟ کہ لکڑی کو سیدھا کر دیا، اس کے ٹیڑھ کو، اس کی کجی کو دور کر دیا۔ تو اسی طرح نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اس کے فرائض توجہ سے ادا کرے، واجبات خیال سے پڑھے، اس کی سنت کا خیال رکھے، تو یہ اس نے نماز کو قائم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جس نے جلدی جلدی سے نماز کو ادا کیا، نہ پوری طرح سے سجدہ کیا، نہ قیام کیا، نہ رکوع کیا۔ نماز پڑھنے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کر سلام پیش کیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف اور مسلم شریف کے حدیث پاک ہے، فرمایا کہ ارجی فصلی فإنک لم تصلی، کہ نماز دوبارہ پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد مدینے کے تاجدار خاتم النبیین کی بارگاہ میں آیا، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارجی فصلی، کہ نماز کو دوبارہ پڑھ۔ تو مدینے کے تاجدار نے اس لیے فرمایا کہ اس نے نماز میں سجدہ مکمل نہیں کیا،
رکوع پورا نہیں کیا، اس لیے مدینے کے تاجدار نے فرمایا کہ نماز دوبارہ پڑھ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اب پھر کیا، اس نے نماز دوبارہ پڑھی، جب نماز مکمل کر لی پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سلام کیا، مدینے کے تاجدار نے پھر وہی فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ میری بارگاہ میں آنے والے نماز دوبارہ پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے کیا عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے اچھی نماز میں پڑھ نہیں سکتا، مجھے پڑھنی نہیں آتی، آپ مجھے طریقہ بتا دیں کہ میں نماز کس طرح پڑھوں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب قیام کر تو قیام کو اچھی طریقے سے کر، پورا قیام کر، پھر جب رکوع میں جائے تو اپنے سر کو، اپنی پیٹھ کو اور اپنی سرین کو برابر کر دے، اور جب رکوع سے اٹھے تو اتنا کھڑا ہو، اتنا وقت لگے کہ تمہارا ہر جوڑ جو ہے اپنی اپنی جگہ پہ پہنچ جائے۔ اس کے بعد جب وہ سجدے میں جائے تو اپنی رانوں کو اپنے پیٹ سے جدا رکھ اور اپنی کونیوں کو اپنی رانوں سے جدا رکھ، اور جب تو سجدے سے اٹھے دونوں سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہے جسے قامہ کہتے ہیں، فرمایا کہ اس میں اتنی دیر بیٹھ کہ تیرے جسم کا ہر جوڑ جو ہے وہ سلامت ہو جائے، اپنی جگہ پہ ٹھہر جائے۔ فرمایا کہ اس کے بعد نماز کو ادا کر، پھر وہ نماز نہیں، نماز قائم کرنے والے کی صورت میں ہوگی، اور وہ نماز جب تو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ نمازی نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ نماز اس نمازی کو کیا کہتی ہے، رب مصلی ولعنہ صلاۃ، وہ نماز خود اس نمازی کو لعنت بھیجتی ہے۔ کہ کون فرما رہے ہیں؟ مدینے کے تاجدار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آخر الزمان نبی، فرمایا کہ وہ نماز پڑھنے والے کی لعنت بھیجتی ہے۔ رب مصلی ولعنہ صلاۃ، وہ کیا کہتی ہے کہ بدبخت، اگر تو نے مجھے ضائع ہی نہ کرنا تھا تو پھر پڑھا ہی کس لیے، پڑھتا ہی نہ، اس سے تو اچھا تھا مجھے چھوڑ دیتا۔ نہ تو نے میرا سجدہ پورا کیا، نہ تو نے میرا قیام پورا کیا، نہ تو نے قرات پوری کی، نہ تو نے رکوع پورا کیا، نہ تو نے تشہد پورا پڑھا، اس سے بہتر تھا تو نماز پڑھتا ہی نہ۔ اب نماز پڑھنے والا گھر سے جب نماز پڑھنے کے لیے سے آتا ہے اس سے چاہیے وہ نماز کے سارے فرائض جو ہیں ان پہ عمل کرے، ان کے واجبات پہ عمل کرے، اس کی سنتوں پہ عمل کرے، پھر وہ نماز جو ہے اس کے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا۔ یہ مطلب سمجھ لیں، پڑھنے میں اور قائم کرنے میں جو فرق ہے اور کتنا بڑا فرق ہے پڑھنے میں اور نماز کو قائم کرنے میں۔ جہاں نماز کو قائم کرنے کا حکم آیا وہاں فرمایا وَتُقِیمَ الصَّلَاۃَ، نماز کو قائم کرو، اور جہاں مذمت بیان کی، جہاں بربادی بیان کی، جہاں عذاب بیان کیا، وہاں مسلم کا لفظ استعمال کیا۔ فویل للمصلین، بربادی ہے اور نماز کے لیے۔ یہ رب تعالیٰ کا قرآن ہے، ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے اس پہ ہمیں عمل کرتے ہوئے نماز کو پڑھنا چاہیے کہ نماز کے فرائض، واجبات، سنت کو مکمل طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ اب اس کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے، عربی محاورہ ہے کہ اقامت السوق، کہ بازار میں رونق لگ گئی، چہل پہل ہو گئی، خریداروں کی آنکھ کو رفت شروع ہو گئی۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز کبھی کبھی پڑھنی چاہیے، ہر روز نہیں پڑھنی چاہیے،
یہ تو کہ اپنی بدبختی کی علامت ہے۔ اب نماز کو قائم کرنے کا جو دوسرا بڑا مقصد، مطلب اور معنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے نماز کا تسلسل۔ یہ نہیں کہ ایک دن پڑھی 2 دن چھوڑ دی، 2 دن پڑھی 4 دن چھوڑ دی، یا صبح کی پڑھی زور کی چھوڑ دی، زور کی پڑھی 3 دوسری چھوڑ دی۔ یہ نماز کا تسلسل نہیں، اور نہ ہی یہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ نماز کا تسلسل اور نماز کو قائم کرنا کیا ہے؟ کہ پابندی کے ساتھ نماز کو نماز کے وقت میں ادا کیا جائے، تو وہ نماز جو ہے وہ ذریعہ نجات بن جاتی ہے پڑھنے والے۔ اب اللہ رب العزت نے نمازوں کا ایک وقت نہیں رکھا، وہ قادر مطلق ہے، وہ رب غفور الرحیم ہے، وہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ اگر وہ چاہتا تو اپنے بندوں کو 5 نمازیں صبح کے وقت پڑھا دیتا۔ فرائض کی رکھتے کتنی بنتی ہیں؟ 2 صبح کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، یہ فرائض سے بتا رہا ہے، 3 مغرب کی اور 4 عشاء کی، یہ ٹوٹل 17 رکعتیں بنتی ہیں۔ تو رب تعالیٰ چاہتا تو ایک وقت میں پڑھا دیتا، اس سے کیا پڑھی تھی کہ نمازوں کے اس نے وقت مقرر کر دیا۔ تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کی امت کی بھلائی چاہتا ہے، اپنے محبوب کی امت کے ساتھ شفقت اور محبت دکھانا چاہتا تھا۔ مطلب کیا ہے کہ رب تعالیٰ نے فجر کی نماز ہم بھی فجر کے وقت فرض کی۔ اب جب نمازی فجر کی نماز پڑھتا ہے، وہ اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے بندے اب روزی کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑ۔ اب وہ فجر سے لے کر زور تک روزی کماتا ہے۔ اب جب وہ اپنے مال کو بیچتا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ قرآن میں فرمایا ہے کہ اولاد اور مال جو ہے وہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اب بندہ فجر سے لے کر زور تک مال کما رہا ہے، اب وہ جو مال کی میل کچیل ہے اس بندے کے دل پہ گھر کر گئی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے اب زور کا وقت ہو چکا ہے، اپنے کام کو چھوڑ مسجد کا رخ کر اپنی پیشانی کو میری بارگاہ میں جھکا دے۔ جتنی میل کچیل گناہوں کی تیرے اوپر آئی ہے میں زور کے صدقے تیری معاف فرما دوں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے وقت مقرر فرمائی۔ وہ چاہتا تو ایک وقت میں پڑھا سکتا تھا، لیکن اس نے ایک وقت مقرر نہیں کیا۔ اب حکم کیا ہے کہ میرے بندے پھر لوٹ جاؤ، زور سے اصل تک اپنا مال بیچ کمائی کر۔ لیکن یاد رکھنا انسان کے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صرف صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ اس وقت معاف ہوں گے جب بندہ صدق کے دل سے توبہ کرے۔ رب کا قرآن ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ ایمان والو ایسی توبہ کرو جس توبہ کے بعد تمہارے دل میں گناہ کا خیال تک بھی نہ آئے۔ تو یہ توبہ ہے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہا آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا کہ اگر میں توبہ کروں صرف کے دل سے تو کیا میرا رب میرے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ آپ مسکرا پڑی، بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا کہ رب تعالیٰ توبہ کی توفیق ہی اسے دیتا ہے جس کے گناہوں کو رب نے معاف کرنا ہوتا ہے۔ فرمایا دوسرے کو توفیق ہی نہیں دیتا، گناہوں میں ڈھیل دے دیتا ہے۔ رب کا قرآن ہے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو رب تعالیٰ ایسے لوگوں کو ڈھیل دے دیتا ہے جس کے گناہوں کو اس نے معاف نہیں کرنا ہوتا۔ معاف اسی کے گناہوں کو کرتا ہے جس کے دل میں توبہ کا خیال ڈال دیتا ہے۔ تب زور سے اثر تک بندے نے مال کمایا، اب رب تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے اب مال کا جو خیال ہے وہ تیرے دل میں آنے لگ گیا، اب مال کی لالچ تیرے دل میں گھر کر گئی، اب پھر میرے گھر کا رخ کر، اثر کا وقت ہو چکا ہے، اپنے سر کو سجدے میں رکھ، سجدے میں رکھنا تیرا کام ہے، تیرے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دینا میرا کام ہے۔ کیونکہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز ہے،
وہ صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اسی طرح مغرب کا وقت آ جاتا ہے، بندہ نماز پڑھ کے اپنے گھر آ جاتا ہے۔ مغرب سے عشاء کے درمیان جو وقت ہوتا ہے وہ بندہ اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارتا ہے۔ اب بیوی بچوں کی محبت اس کے دل میں آ گئی، ماں باپ کی محبت اس کے دل پہ اثر کر گئی، کیونکہ صبح کا نکلا تھا، شام کو گھر میں آتا۔ اللہ رب العزت کہتا ہے میرے بندے اب پھر عشاء کا وقت ہو چکا ہے، اپنے گھر والوں کی محبت کو ترک کر دے، چھوڑ دے، اب میرے گھر کی طرف رخ کر۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے وہ جتنے قدم مسجد کی طرف چل کر آتا ہے اللہ تعالیٰ ہر قدم پہ اس کو نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی قدم پہ بھی اپنے بندے کو نیکیوں سے محروم نہیں رکھا۔ اب عشاء کی نماز پڑھتا ہے، اب حکم کیا ہے کہ جب گھر میں جاؤ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جلدی سو جاؤ اور صبح کو جلدی اٹھ جاؤ۔ اب اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے بندے اب تم نے نمازیں پڑھ لی، حق ادا کر دیا، اب دن کا تھکا ہوا تھا، اب تو سو جاؤ۔ اب رات ساری وہ سوتا ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے تو رب تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے اب اٹھ جاؤ۔ کیوں کہ میں نے تمہیں دوبارہ زندگی عطا کی ہے، کیونکہ موت نیند جو ہے وہ موت کا نام ہے۔ فرمایا کہ میں نے تمہیں مرنے کے بعد پھر زندہ کر دیا، تو اس بات پہ میرا شکر بھی ادا کر اور مسجد میں آ کر نماز بھی ادا کر۔ فرمایا کہ اگر تم عشاء پڑھ کے سویا تھا اب فجر پھر مسجد میں ادا کر رہا ہے تو جتنی رات تو سویا رہا وہ رات بھی میں نے تیری نیکیوں میں لکھ دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین آپ کا دور تھا، آپ نے جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ ایک نمازی نماز کے لیے نہیں آیا۔ دعا کرو آج بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حکمران عطا کرے جو اسمبلیوں میں حاضری کو ضروری نہ سمجھے بلکہ خدا کے گھروں میں حاضری کو ضروری کر دے۔ تو آپ نے دیکھا کہ آج فلاں نمازی نماز کے لیے نہیں پہنچا، آپ اس کے گھر پہنچ گئے۔ جب ان کے گھر گئے تو کیا دیکھا؟ ان کی والدہ محترمہ گھر میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ پوچھا اماں جان آج تیرا بیٹا فجر کی نماز پڑھنے نہیں آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ساری رات عبادت کرتا رہا، نوافل پڑھتا رہا۔ یاد رکھیں جس ولی کو رب تعالیٰ نے جو مقام عطا کیا ہے وہ نماز فرائض کے بعد نوافلوں کی پابندی کرنے پہ رب تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ یہ نہیں کہ نماز فرض نہ پڑھی صرف نفلوں پہ زور دیں، وہ نفل رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں۔ اٹھا کر دیکھیں کشف محسوب حضرت داتا کی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گنج بخش فیض عالم آپ لکھتے ہیں کہ جب میرے پیر نے مجھے لاہور کی طرف روانہ کیا تو میں نے صحراؤں میں سفر کیا، دریاؤں میں سفر کیا، پہاڑوں کا کٹھن سفر میں نے کیا۔ فرماتے کہ اتنا سفر کٹھن کرنے کے باوجود رب کی عزت کی قسم میری ایک نماز ایسی نہیں گزری جو میں نے جماعت کے ساتھ ادا کی۔ ہمیں تو آج کل اتنی مشکلات بھی نہیں، تو آپ نے فرمایا اماں جان کاش کہ تیرا بیٹا ساری رات سویا رہتا، عشاء پڑھ کے ساری رات سویا رہتا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر دیتا تو رب تعالیٰ ساری رات کو اس کو جو ثواب عطا کرتا۔ تو کتنی فضیلت ہے نمازوں کی، یہ رب تعالیٰ نے ہمیں یوں ہی نہیں عطا کر دی۔ سرکار علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ہر چیز زمین پہ عطا کی، حتیٰ کہ جو کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں جس طرح اللہ رب العزت کو تمام مخلوق پہ فوقیت حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے، اسی طرح قرآن مجید کو تمام کتابوں پہ فضیلت حاصل ہے۔ وہ قرآن بھی رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو زمین پہ عطا کیا، لیکن جب نماز کی باری آئی تو نماز اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر پھر عطا کیا، کیونکہ جتنا عظیم تحفہ تھا اتنی عظیم ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ نماز عطا فرمائی، پھر 50 کی 5 ہو گئی اور فرمایا محبوب تیری وجہ سے کم تو کر دی لیکن یہ میری ذات اور میری شان ہے، میں نے ثواب میں کمی نہیں کی، تیرے امتی نمازیں 5 ادا کریں گے، میں رب تعالیٰ 5 کے بدلے اس کو 50 کا جو ثواب عطا فرماؤں گا۔
شفیق اللہ رب العزت ہمارے اوپر ہے. اس لیے نماز قائم کرنا اور نماز کو پڑھنا اس میں بہت بڑا فرق ہے. اور حدیث پاک بیان کی کہ ربما مصلی ولعنہ الصلاۃ کہ نماز خود نماز پڑھنے والے کی لعنت بھیجتی ہے اس وقت جب اس کے فرائض ادا نہ کیے جائیں، جب اس کے واجبات کا خیال نہ رکھا جائے، جب اس کی سنتوں کو پامال کیا جائے. وہ نماز چیخ کے کہتی ہے بندہ نادان، اس سے بہتر تھا تو مجھے پڑھتا نہ، تو نے پڑھا بھی ہے اور مجھے ضائع بھی کر دیا. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو بھی صحیح معنی میں نماز کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت اس نماز کا صدقہ ہمارے حال پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.